کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسلام ہمیں ہر جائز کام کے شروع میں اسے پڑھنے پر زور دیتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس آیت میں آخر ایسے کون سے راز چھپے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ظاہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بہت سے راز پوشیدہ فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بے شمار فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں کے ساتھ اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اسم اعظم بسم اللہ میں پوشیدہ ہے، یعنی بسم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا آگ کی سیاہی اور سفیدی کا قرب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بسم ہے اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ علم ہے جس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں، جبکہ جہنم کے داروغے بھی انیس ہیں، اس لیے اللہ تعالی ان انیس حروف کے سبب مومن کو دوزخ کے انیس داروغوں سے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے چار کلمات ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو گناہ بھی چار قسم کے ہیں، رات کے گناہ، دن کے گناہ، پوشیدہ گناہ اور ظاہری گناہ۔ لہٰذا جو شخص اخلاص اور محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے چاروں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ قرآن کی ہر سورہ کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس آیت کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے تین بڑے نام اللہ، الرحمن اور الرحیم اس میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر تھم گئے، جانوروں نے اپنے کان اس طرف لگا لیے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بھی چیز پر میرا نام بسم اللہ پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ روایت کے مطابق جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال اور دولت ہو وہی برکت ہے، حالانکہ برکت اس کا نام نہیں ہے، برکت ایک الگ چیز ہے۔ بسم اللہ شریف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولا و آخرہ کہہ لے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ جب بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ہیں سے ملتے ہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، مصیبت میں پھنس جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، اس کی برکت سے وہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ اس آیت کی فضیلت سے متعلق متعدد روایات موجود ہیں، جن میں اکثر کہا گیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اس سے وہ کام شیاطین اور برے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھا ہے جاتا ہے، 4000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 4000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے 17000 نیکیوں کا ثواب، 17000 گناہ معاف اور 7600 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جو برکت اور عظمت اس آیت کو عطا ہے وہ کسی اور عمل کو نہیں۔
बिस्म अल्लाह की बाके नुक्ते की बरकत से फैज़ के चश्मे अबलते हैं और अल्लाह की हर मखलूक, चाहे वो खाकी हो या आबी, नूरी हो या नारी, सब फैज़ याब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा और उस अम्त के अमाल तोले जाएंगे तो उनका एक एक रकात दूसरों की हजार हजार नेकियों से बढ़ जाएगा, जिस पर लोग हैरान होंगे। उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स उस कागज़ को देखे जिस पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी हो और अल्लाह के नाम की अजमत के ख्याल से उसे उठा ले तो अल्लाह ताली उसको सदीकीन में लिख देता है और उसके वालिदीन से अजाब कम कर देता है, अगरचा वो हद से बढ़ने वाले हों। शब मेराज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त किया कि जन्नत में जो 4 नहरें जारी हैं उनकी असल कहाँ से है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बुराक पर सवार किया और खुद आगे आगे चले। 500 साल की मसाफत पर एक नूर का गनबद मिला जिसके 4 दरवाजे थे, हर दरवाजे से एक नहर बहती थी। इस गनबद का दरवाज़ा खोलकर 20 साल की राह चलने के बाद नूर का एक तख्ता नजर आया जिस पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी थी। बिस्म के मीम से एक नहर, अल्लाह की अलफ से दूसरी नहर, अर्रहमान के मीम से तीसरी नहर और अर्रहीम के मीम से चौथी नहर जारी थी। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलही पहुंचा कि आगाह हो जाएं, आपकी इम्त में से जो शख्स एक मर्तबा उसे पढ़ेगा मैं उसे उन 4 नहरों से सैराब करूंगा। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 मरतबा इस तरह पढ़े कि हर 1000 पूरा करने के बाद दरूद शरीफ कम एक मरतबा पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ करे, फिर 1000 और इस तरह मुकम्मल करके दुआ करे यहाँ तक कि 12,000 पूरे कर ले तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी और हाजत पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह के हुरूफ की तादाद हाथ है, जो शख्स साथ है दिन तक मुसलसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा। जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा वो चोरी, शैतानी असरात और अचानक मौत से महफूज रहेगा। हफ्ता मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुलू आफ्ताब के वक्त पानी पर पढ़कर पीने से जहन खुलता है और हाफिजा तेज़ होता है। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर घर में लटका दी जाए तो शयातीन और जन्नात इस घर में दाखिल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, अगर उनको बयान करने बैठें तो सारी ज़िंदगी हो जाएगी। बहरहाल इनमें से कुछ फ़वाइद आपके सामने बयान किए गए। अगर आपको उस पर मज़ीद तफसील चाहिए या पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पर पूरा उतरेंगे।